السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس پیاری پیاری صبح میں آپ سب کا میرے اس پیارے پیارے چینل پر سواگت ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ جو لوگ نئے ہیں یا جو پہلے بھی میرے چینل پر آتے رہے، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اور دوستو، آپ سب جو میرے سبسکرائبرز ہیں ہی، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی سردی ہے دوستو کہ بستر سے نکلنے کا بالکل جی نہیں چاہتا۔ یقین کریں، ریئیکشن ریکارڈ کرنے کے لیے نا جب اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے نا، بلینکٹ سے تھوڑا سا باہر نکل کے سیدھا ہو کر بیٹھ کر بالکل جی نہیں چاہتا۔ لیکن خیر دوستو، باتیں ہی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کے لیے آنا پڑ جاتا ہے اور ریئیکشن بنانا پڑ جاتا ہے۔ ماموں جان کو کون نہیں جانتا جی۔ ماموں جان گئے، پہلے انہوں نے اپنی امی کو فون کیا ہے۔ ان کی اپنی امی، سگی امی، سوتیلے بہن بھائیوں کی بھی جو ماں ہے، سعودیہ سے آئی ہوئی، ان کی اپنی سگی ماں جو کئی سال بعد واپس آئی ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنی اس سگی ماں کو فون کیا ہے، فون کر کے اور انہیں بتایا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، آپ کیسی ہیں، کہاں ہیں، آپ گاؤں آئی ہیں اور میرے اتنے قریب آئی ہیں اور مجھ سے ابھی تک ملی نہیں ہے، تو میں خود آپ سے ملنے آ رہا ہوں، بلکہ آپ کو لینے آ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دن جو ہے وہ میرے ساتھ میرے گھر میں گزارنا ہے۔ اچھا فرینڈز، آنٹی جی نے یہ حامی بھر لی اور انہیں بتا دیا کہ آپ ٹھیک ہے، مجھے لینے آ جائیں، مجھ سے ملنے آ جائیں۔ یہ گئے ہیں جناب آنٹی سے ملنے کے لیے، بلکہ انہیں لینے کے لیے، اور انہوں نے پہلے ہی فون پر بتا دیا تھا کہ میں وہاں آؤں گا اور بس آپ کے پاس آؤں گا اور آپ نے اٹھ کر میرے ساتھ آ جانا ہے۔ تو یہ جب گئے ہیں وہاں پر تو انہیں تو آگے کسی نے دروازے سے گھسنے ہی نہیں دیا، بلکہ وہاں جتنے لوگ تھے ان سب نے ان کا جو ہے وہ برا حال کر دیا۔ پتھروں سے، چھتروں سے، جوتے سمجھتے ہیں نا، چھتر جوتے، جوتوں سے، ڈنڈوں سے سب نے مارا، کپڑے پھاڑ دیے ان کے سر میں خاک ڈالی، ان کا منہ کالا کر کے اور انہیں گھر واپس بھیج دیا۔ دیکھیں کتنا برا ہوا دوستو۔ یہ سب سننے کی توقع تھی، امید تھی، انتظار تھا مجھے ان ماموں جان سے کہ ماموں جان یہ والی سٹوری سنائیں گے بہت جلد، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل۔ لیکن نہیں، آج کل میں اتنے سارے دن گزر گئے، لیکن ماموں جان کی طرف سے تو خاموشی ہو گئی، سناٹا ہو گیا۔ امی حضور گاؤں کیا گئی، ماموں جان نے تو چپ سادھ لی۔ کیوں ماموں جان؟ دوستو، ماموں جان کہتے ہیں کہ میں تو خود ہی بیمار ہوں، اور یہ دیکھیں وہ دیکھیں، میرے ہونٹوں پہ دانے ہو گئے، چھالے ہو گئے، سویلنگ ہو گئی، خشک ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا بیمار ہوں، تپا پڑا ہوں بخار میں، 9 دن سے 10 دن سے بس ایک چھوٹی سی پکنک مار کے آیا ہوں راجستھان میں۔ بس تھوڑا سا آگے تک گیا ہوں، تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے کوئی 15-20 منٹ کی بلاگنگ کی ہے وہاں پر، ہے نا، جو 15-20 منٹ کی بلاگنگ ہوتی ہے، بلاگرز اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ 15-20 منٹ کی بلاگنگ آپ کی وہ 4-5 گھنٹے 3 گھنٹے ایسے میں سے ہی آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، تو ماموں جان آپ اتنے بیمار تھے کہ وہ راجستھان جو آپ سے جو ہے وہ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے، وہاں آپ جا سکتے تھے، لیکن وہ جو آپ کی ماں ہزاروں میل دور سے کئی سال بعد آئی ہے، اور چھوڑیں کراچی سٹی کو، چھوڑیں آپ کے اپنے گاؤں آ گئی ہیں، آپ کو توفیق نہ ہوئی۔ لیکن کیا کریں جی، ماموں جان کا بھی قصور نہیں ہے، بیمار جو اتنے زیادہ ہیں۔ ماموں کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا، کسی سنگل بندے نے بھی یہ نہیں کہا تم زندہ ہو مر گئے ہو، تم اچھے ہو برے ہو ٹھیک ہو کہاں ہو۔ جیسے کہ ماموں جان اپنے تمام فرائض نبھاتے آئے ہیں، ایک ایک سے پوچھتے ہیں، ایک ایک کو کال کرتے ہیں، بہن یہ کیا، تمہارے بارے میں خبر سنی، وائی ٹی کے اوپر آئیبرو اڑ گئے ہیں، بہن یہ کیا، تمہارے بچوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سن رہا ہوں، یہ کیا۔ نہیں، اس وقت تو آپ ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے تھے، بلکہ نہیں، اس وقت تو آپ اپنے سوتیلے بہنوئی اور بہن کی گود میں سونے کی کوشش کر رہے تھے، ہے نا۔ آج یہ مسٹر ماموں جان کہتے ہیں کہ میں کسی کنٹروورسی میں نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی کنٹروورسی میں حصہ نہیں لیا،
तो मामू जान वो कंट्रोवर्सी जो सलमा लेकर आई थी, वो कंट्रोवर्सी जो उसका हस्बैंड लेकर आया था, उसमें आप कैसे शामिल हुई? ये तो आपने बताया नहीं। उस कंट्रोवर्सी में आप क्यों थे? तो हम बता देते हैं दोस्तों। उस कंट्रोवर्सी में ये इसलिए थे क्योंकि वो कंट्रोवर्सी जो है वो डायरेक्टली इनकी सौतेली बहन सितारा यासीन को जो है वो टारगेट करती थी, और वो कंट्रोवर्सी इनडायरेक्टली इनकी अपनी मदर को जो है वो टारगेट करती थी। तो ये उसमें थे। आज इतने दूध के धुले बन गए हैं, इतने मासूम हो गए हैं कि कहते हैं मैं तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में था ही नहीं, मैंने तो कभी किसी के अच्छे बुरे में बात ही नहीं की, मैं तो हर दुख में, हर गम में, हर एक के साथ था। आज मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। आज किसी ने मेरी तबीयत नहीं पूछी। क्यों? क्यों मामू जान? आप जो है वो इतने मासूम कैसे बन सकते हैं, कैसे बन जाते हैं, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं? वो ट्रिक्स दूसरों को भी बता दें, शायद किसी और का भी भला हो जाए। वो माँ जो इतने सालों बाद आई है आपकी कंट्री में, पता नहीं कब तक है यहाँ, बल्कि आपके गांव में बैठी है, और फिर जाने कब मुलाकात है। लेकिन नहीं, आप तो बड़े तुरम खान हैं, बड़े तीस खान हैं। ओ तीस खान नहीं, सॉरी, तीस मार खान हैं। कुछ ज़्यादा ही आप हवाओं में नहीं उड़ रहे मामू जान? उतर आइए, वापस अपनी औकात पे आ जाइए, और जो आपका फ़र्ज़ बनता है वो कीजिए। भले से आपको छितर, डंडे, ठुड्डे, ख़राब अंडे, इन सब का सामना करना पड़े, लेकिन थोड़ी सी गैरत कीजिए। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है ना, उसकी माँ ने ही आपको पाला था। अगर वो नानी का आप लोग किस्सा लेकर बैठते हैं ना, आप और आपकी बाजी, समझ गए होंगे, तो वो नानी भी इसी माँ की माँ थी। ठीक है, वो कोई आपको पैसों पे बाज़ार से नहीं मिली थी वो नानी। आज जो है आपका वो बाप आपका सगा हो गया, आपका वो बाप जो आपकी बहन जिसके घर में अब आना जाना शुरू हो गई है, आप भी जाइए उसकी गोद में बैठिए ना। जब आपको और आपकी बहन को गोद में बिठाने की उम्र थी, खिलाने की उम्र थी, आप लोगों के लाड उठाने की उम्र थी, तब तो आप लोगों को घर से निकाल दिया था। तब तो तरस नहीं खाया, तब तो रहम नहीं खाया, तब तो आपको खर्चे पानी का नहीं पूछा। क्यों? आज वो सगे हो गए, और सगी माँ जो इतने सालों बाद आई है, आपने उससे नहीं जाके पूछना माँ तेरी ये ज़िंदगी, ये बाहों साल कैसे गुजरे? तू अपने सौतेले बच्चों के बीच में रहकर आई है, कैसे गुजरे? किसने सताया, किसने रुलाया, क्या क्या दुख देखे? नहीं, मतलब ये खुद गर्ज लोग हैं जनाब। इन्हें लगता है कि इनके साथ जुल्म हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो अब आप कर रहे हैं वो आपका राइट है? क्या वो जुल्म नहीं है? अगर आपको लगता है कि आपकी माँ ने उस वक्त आपके साथ ज़्यादती की, तो आपको लग नहीं रहा कि वही सब कुछ आज आप कर रहे हैं और आप ज़्यादती कर रहे हैं? क्यों भूल जाता है इंसान? खुद करता है इंसान, खुद सारी चीज़ें ख़राब करता है, अगले को पॉइंट आउट भी करता है कि ये तुम्हारी गलती, आगे चल के वही गलती वो खुद करता है, और फिर कहता है इंसान तो ख़ता का पुतला है। वाह, प्लांटेड ख़ताएँ, और फिर इंसान ख़ता का पुतला। ये बंदा कहता है मैं सख्त बीमार हूँ, खूब पिकनिक हुई राजस्थान में, बेटियों के साथ न्यू ईयर का केक कट हुआ, सब कुछ हुआ। फिर ये बंदा कहता है मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते भाई? आप तो डॉलर्स ही कंट्रोवर्सी में पढ़ के कमाते हैं, वरना तो आपको इतने डॉलर ही नहीं आते। अच्छा भला एक बच्चा जानता है वाईटी पे कि मामू जान से बढ़कर कंट्रोवर्सीज में कोई नहीं पढ़ता। जब दो बहनों के बीच में कहानी उठी थी, तो आपने कितना जलती पे तेल डाला था, कितना तेल डाला था, है ना मामू जान, जो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, सीधे साधे अल्लाह मियाँ की गाय मामू जान। आज इतने शदीद बीमार हैं, और एक से जो है वो गिला शिकवा लेकर बैठे हुए। क्यों? जब सितारा यासीन की बेटियों को ट्रोल किया जा रहा था, तब तो आकर आपने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों, बच्चों का क्या कसूर है, बच्चियों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, इस चीज़ का मैं हक नहीं देता किसी को। नहीं, आपने कहा वो तो डॉलर कमाती है, वो तो डॉलर के लिए कंटेंट बनाती है, वो तो है ही झूठी, वो तो है ही बुरी, वो तो है ही खुद गर्ज। तब आपको नहीं दिखाई पड़ा जब सितारा यासीन की आंखों की बीनाई जा रही थी?
جب ستارہ یاسین ڈپریشن کی دوائیاں کھا کھا کر پڑی ہوئی تھی تب آپ نے نہیں سوچا کہ یہ بندی بیمار ہے. نا نا نا، آپ تو ڈیلی دن میں 2 2 3 3 بار آپ جلتی پہ تیل ڈالتے تھے، اس لیے کہ وہ سوتیلی تھی. بھلے سے وہ دونوں ہی سوتیلی تھیں، بھلے سے وہ آپس میں سگی تھیں، لیکن وہ لڑ مر رہی تھی نا، تو آپ فائدہ اٹھا رہے تھے سوتیلے ہونے کا. لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بہنیں سوتیلی تھی، ماں تو سوتیلی نہیں تھی. ماں نے اتنی نیکی تو کی، کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس بندی نے اتنی نیکی تو کی ماموں جان کہ آپ کے اس باپ کے پاس سے اٹھا کر آپ کو لے آئی جس باپ نے آپ کو دھتکار دیا تھا، جس باپ نے آپ کو نکال پھینکا تھا. اس کے دروازے پر، اس کے در پر چھوڑ کر نہیں آئی. خود نہیں پالا تو اپنی بھی ماں سے پلایا، اپنی بھی ماں سے آپ کی تربیت کروائی. جو اس کی بھی ماں تھی نا، اس نے آپ کو پالا، آپ کو سڑکوں پہ رولنے کے لیے نہیں چھوڑا. نہ سوتیلے باپ کے نہ آپ کے باپ کے پاس آپ کی سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار ہونے کے لیے چھوڑا. یہ اس کی نیکی تھی. وہ چھوڑ کر بھی آ سکتی تھی. آپ کے باپ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا نا، تو وہ بھی آپ کو اس دروازے میں دھتکار کے آ سکتی تھی کہ بھئی تمہارے باپ کا گھر تو یہی ہے، پڑے رہو یہاں پر. خیر دوستو، میرا خیال اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز اور ہماری فیملیز کو محفوظ. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.